خرم سے بتائیے، یہ ایک خان صاحب نے آج کہا ہے، انہوں نے کہا میں جنرل باجوہ کو ہی بلاؤں گا، باقی لوگوں کو بلاؤں گا، اور یہ سب کچھ ڈونلڈ لو کے کہنے پہ ہوا ہے. تو یہ تو ایک نیا پھر ایک پینڈوراس باکس نہیں کھل جائے گا؟ خان صاحب کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اتنی کلا بازیاں کھائی ہیں کہ آپ کو ناظرین کو میں یاد کہ ایک دفعہ انہوں نے محسن نقوی پہ بھی یہ الزام لگایا تھا کہ محسن نقوی نے میری حکومت گرائی ہے. پھر سب سے پہلے جو کہ امریکہ سے شروع ہوئے تھے، پھر کہا نہیں امریکہ نے نہیں گرایا، امریکہ تو بہت اچھا ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے، مجھے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، یہ سارا کام جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کیا ہے. پھر اس سے بھی پیچھے ہٹے، اور آپ کو پتہ ہی ہے 4 دن پہلے وہی تحریک انصاف ہے نا جس کے جلسے میں پاک فوج زندہ آباد کے نعرے لگے. اور یہ جو مستقل طور پہ ان کا اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا، غلط گائیڈ کرنا، مثلا یہ کہنا کہ جی یہ 9 مئی کو نواز شریف کی سازش تھی. آپ نے خود کا ایک ٹی وی اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ جی یہ میرے لوگ تھے جو میری گرفتاری پر باہر آئے. پھر بعد میں کہا نہیں ہے یہ تو چند میری پارٹی کے کارکن تھے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے. وہ کہتے نہیں یہ کسی اور جماعت کے لوگ. تو لہذا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی وقت بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کی اسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. تو اگر وہ کہتے ہیں جی میں عدالت میں لاؤں گا، تو ان کو اچھی طرح معلوم نہیں اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ جو بیرونی سفارتکار ہیں ان کو پاکستان کی عدالتوں میں طلب نہیں کیا جا سکتا، لیکن کہہ دیا جی میں گھسیٹوں گا. تو لہذا یہ جو براواڈو ہے یا ان کی جو کوشش ہے کہ جی میں سب کچھ کر گزروں گا، اصل میں جو 9 مئی کا واقعہ ہے جس میں ان کی جماعت جو ہے وہ تشدد کے ذریعے، آگ کے ذریعے، شہیدوں کی بے حرمتی کے ذریعے ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئی، اب اس کا ان کو کوئی جواز نہیں مل رہا. ان کا ایک کوشش تھی کہ میں طاقت کے ذریعے ریاست پر قبضہ کر سکتا ہوں، ریاست کے اداروں کو زیر کر سکتا ہوں. اس میں ان کو ناکامی ہوئی، اب اس کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا. اور سائفر کیس میں بھی کہ جی بکری میرا ہوم ورک کھا گئی بھی، وزیر اعظم کیسے کہہ سکتا ہے کہ سائفر گم ہو گیا؟ انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے، تو اس کا بھی انہیں جواب دینا پڑے گا. سوال میں آپ سے جنرل باجوہ کا اس لیے پوچھوں، آپ منسٹر بھی رہے ہیں، آپ کا بڑا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی رہا ہے آرمی ہائی کمانڈ کے ساتھ سب کچھ. بات اس وقت جنرل باجوہ کی نہیں ہے، بات ہے اس وقت ایک فارمر آرمی چیف کی. ہم نے دیکھا کہ یہیں پہ ایک فارمر آرمی چیف کو جب ٹرائل ہونے کا سین ہوا، سب کچھ ہوا، آپ لوگوں نے بھی کوشش کی تھی، تو وہ راستے میں سے موٹر کیڈ ہی سیدھا دوسرے ہاسپٹل چلا گیا. اور کہا جاتا ہے کہ کوئی اگزامپل سیٹ نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن کا اس کی نیڈز ایسی ہیں کہ اگر ان کے لوگوں کو آپ نے عام عدالتوں میں گھسیٹنا شروع کیا تو وہ جو ایکسٹریم وہاں پہ سچویشنز میں کام کرتے ہیں لوگ، ان کا پھر وہ نہیں رہے گا ایتھوس کلچر، اور وہ آرمی اس کا متمل نہیں ہو سکتی کوئی بھی فوج. لیکن جب آپ یہاں آرمی چیف کو اگر یہ بلاتے ہیں تو اس کو کس طرح لیا جائے گا؟ آپ کے خیال میں انسٹیٹیوشن اس کو کیا کہے گا؟ حالانکہ مطلب کہ میں آن ایئر کہہ سکتا ہوں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ کوئی بڑے پاپولر نہیں ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، لیکن شاید وہ اس لیے ابھی تک ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈلا، کچھ نہیں ہوا کہ ایک پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کوئی بھی انسٹیٹیوشن کرنا چاہتا ہے کہ جی فارمر ڈی جی ایسا ہے، کوئی یہ خواری ہو فلان ہو، کیونکہ آگے بھی تو کام کرنے ہیں سینسٹیو نیچر کے. تو یہ سنایا ہے یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے؟ یہ کوئی انہوں نے ریڈ کارڈ دکھایا ہے ٹو دا اسٹیبلشمنٹ کہ بھئی انف از انف، اب اس سے آگے مجھے رگڑیں گے تو پھر بہت باتیں کھلیں گی؟ جی یہ فالس براواڈو ہے. ان کے کہنے سے تو جنرل باجوہ نہیں آئیں گے. کوئی عدالت میں کوئی کسی قانون کی وائلیشن، خان صاحب ثبوت پیش کریں پھر کہ یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ وائلیٹ ہوا ہے، اس کی یہ ایویڈنس ہے، اس کے نتیجے میں ان کو بلانا چاہیے. صرف ان کے بیان پہ تو نہیں بلایا جا سکتا نا. وہ تو آپ کو معلوم ہے ماضی میں ایسے بھی بیان دے چکے ہیں بطور وزیر اعظم کہ جو اپوزیشن کی جلسوں میں کرسیاں دینے والوں کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے. بھئی آپ کیسی یہ جو سارا فالس براواڈو ہے یہ خان صاحب کی شخصیت کا حصہ ہے، اور جس نے پاکستان کی فارن پالیسی کو، پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کو، پاکستان کی ڈیموکریسی کو بہت نقصان پہنچایا ہے. بیکاز یہ بات کرتے ہیں اس کو کرنے کے قابل نہیں ہے، یا اس کا نتیجہ تشدد کی صورت میں نکلتا ہے، اور پاکستان جو ہے ایک ایسی مشکل میں اور اتنے کالے گڑھے میں ڈال کر گئے ہیں کہ اب سالویج کرنا مشکل. خرم آپ سے بھی یہی سوال ہے، کیا آپ کا اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہم
پالیٹکس ایک فلکس میں ہے. ابھی ایک ٹرائل چل رہا ہے عمران خان کا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن بھی جڑا ہوا ہے اس ٹرائل کے نتیجے سے, اور بڑا فاسٹ پیس پہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہر چیز ایک فلکس میں ہے. آپ کی اکانومی بھی اس وقت سول ملٹری ریلیشنز ایک اور دائرے میں جا چکی ہوئی, ایک اوورٹ اکنامک ہائبرڈ ماڈل بھی بن چکا ہوا ہے. کیا ایسے موقع پر آپ کے خیال میں آپ کا نظام اتنی اس میں اسٹرینتھ ہے کہ اس میں کوئی فارمر آرمی چیف گواہ کے طور پر, ایکیوز کے طور پہ, کسی بھی طور پہ آئے گا یا لا سکیں گے؟ جی بہت چیلنج ہوگا, لیکن چیلنج اس سے بڑا عمران خان کے لیے ہے. پھر دہرا دوں کہ انہوں نے پہلے عدالت میں ثابت کرنا ہے کہ کس بنیاد پر بلایا جائے گا. صرف عمران خان کا ایک بیان بہت ناکافی ہے, بلکہ تقریباً بے معنی ہے ایسے سنجیدہ معاملات کو لانے کے لیے. تو لہذا عمران خان کو پھر اپنی جو بات کی ہے اس کے پیچھے جو آج تک وہ نہیں کر سکے کہ ثبوت لانے پڑیں گے, شواہد لانے پڑیں گے. لیکن کارا صاحب عادت تو یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ثبوتوں کے جو ہے ٹرک موجود ہیں, اور جب وہ ٹرک عدالت میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ردی کے ٹرک تھے. لیکن کارا صاحب نے بڑی آنیسٹلی ایک بات کی. جب میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا پرنسپلی تو ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ممکن ہے یا اتنی طاقت ہے اس وقت نظام میں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, پرنسپلی تو آئی ایم شیور آپ ایگری کرتے ہیں, لیکن کیا آپ اس اسیسمنٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ پرنسپلی تو ہونا چاہیے لیکن شاید اس وقت ہوگا نہیں؟ جی اس لیے میں نے کہا یہ انتہائی مشکل ہوگا, لیکن پھر میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مشکل یہ کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس کے پر پیچھے شواہد اور ثبوت لے کر آئے. ان کو یہ ایک مستقل ان کی شاید سیاست کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ صرف الزام لگاتے ہیں, وہ لوگوں کو ڈاکو, چور, غدار, کافر کہتے ہیں, اور پھر اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں. تو لہٰذا آج کا بیان جو ہے ایک ہوا میں اڑائی ہے, ایک چیلنج ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو پھر لے کر آئیں ثبوت, پھر جو پاکستان کی تاریخ کے سبق ہیں ان کو بھی ان کے سامنے بھی آ جائیں. اچھا, آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم لیگ نون بھی موجود ہے یہاں پہ, پیپلز پارٹی موجود ہے. ایک کامن الزام ہے آپ دونوں پہ, اور وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن آپ دونوں کے لیے بڑے پری الیکشن ریگنگ کر رہا ہے, یہ الزام لگ رہے ہیں. اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جو مطالبہ جو پیپلز پارٹی, کارا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں پھر خرم کے پاس آؤں گا. انہوں نے آج کہا ہے کہ جی جو ہمارے اعتراضات تھے حلقہ بندیوں پہ, دوسروں پہ, سارے ریجیکٹ ہو گئے, اور باقی پارٹیز کے پیپلز پارٹی کی ایک ایک بات مانی گئی. پھر جو سندھ کے الیکشن کمشنر ہیں اس پہ تو انہوں نے سیدھا الزام لگا دیا کہ جی وہ تو ملے ہوئے آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے تو کرپشن کا الزام بھی لگا دیا. بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے وہ جو پیسہ ہے وہ بھی شاید یہاں پہ آ گیا ہے. انہوں نے تو یہاں تک الزامات لگا دیے.